بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم۔ امپروو یور لینگویج نامی اس چینل پر سلسلہ اخباری عربی ویڈیو نمبر 14 کے ہمراہ میں حاضر ہوں، اور اس سے قبل گزشتہ ملاقات کے موقع پر ہم گفتگو کر رہے تھے اخباری تحریر کے بارے میں کہ جس کا عنوان تھا فوائد المشی الیومی، یعنی روزانہ پیدل چلنے کے فائدے، اور اسی سلسلے کی بقیہ تحریر لیے ہوئے آج ہم حاضر ہیں اور اسی گفتگو کو آگے بڑھایا جائے گا۔ تو یہ جو عنوان ہے، ہیڈنگ ہے فوائد المشی الیومی، فوائد فائدہ کی جمع ہے، عربی میں فائدہ اور اس کی جمع فوائد، اردو میں بھی فائدہ اور اس کی جمع فوائد، اور فائدے بھی کہا جاتا ہے جمع کے لیے، اور انگلش میں بینیفٹس آف ڈیلی واکنگ، بینیفٹس یعنی فائدے، اصل میں بینیفٹ یعنی فائدہ، اور چونکہ جمع کا صیغہ ہے اس لیے آخر میں ایس لگا دیا گیا انگریزی قانون کی روح سے، انگریزی لغت کی روح سے، تو بینیفٹ سے بینیفٹس ہو گیا۔ اور یہ کہ عربی میں الیومی، یوم کے معنی ہے دن، یومی یعنی روزانہ، جیسے فارسی میں روز کے معنی ہے دن اور اس سے روزانہ یعنی ہر دن، اور انگریزی میں ڈے کے معنی ہے دن اور اس سے ڈیلی یعنی ہر دن روزانہ، واکنگ یعنی پیدل چلنا، عربی میں المشیو۔ فوائد المشی الیومی تتلخص بالآتی، روزانہ پیدل چلنے کے جو فوائد ہیں ان کا خلاصہ یوں بیان کیا جا سکتا ہے: The benefits of daily walking are summarized as follows. Summarized summary کہتے ہیں مختصر عبارت کو، جیسے کوئی مفصل گفتگو ہے یا تحریر ہے یا عبارت ہے، پھر آخر میں اس کا جو خلاصہ درج کیا جاتا ہے اسے سمری کہا جاتا ہے، اسی سے یہ ہے سمرائزڈ۔ الحفاظ علی صحت القلب، دل کی صحت کو برقرار رکھنا، مینٹیننگ ہارٹ ہیلتھ، والاوعیہ الدمویہ، بلڈ ویسلز، خون کی وریدوں کو، یعنی جو خون کی وریدیں ہیں ان کی صحت کو برقرار رکھنا، وتعزیز قوت و نشاط الدورہ الدمویہ، خون کی گردش کی طاقت اور سرگرمی کو بڑھانا، تعزیز کے معنی بڑھانا، مضبوط کرنا، قوہ یعنی طاقت، نشاط یعنی سرگرمی، الدورہ الدمویہ خون کی گردش۔ انہینس دا اسٹرینتھ اینڈ ایکٹیویٹی آف بلڈ سرکولیشن، یہاں تک ناظرین چونکہ ہم اس سے قبل مفصل پڑھ چکے تھے لہذا ہم نے یہاں تک جو حصہ ہے آج کی اس ملاقات کا تو سرسری گفتگو پر اکتفا کیا ہے۔ اب آگے چلتے ہیں۔ تعزیز وظیفۃ الجہاز المناعی، مدافعتی نظام کی کارکردگی کو بہتر بنانا، انہینس امیون سسٹم فنکشن، تعزیز اس سے پہلے بھی گزر چکا ہے، یعنی کسی چیز کو مضبوط بنانا، عزیز کے معنی ہوتے ہیں مضبوط، طاقتور، جیسے قرآن کریم میں وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اللہ تو خوب طاقتور ہے، غالب ہے، غالب معنی بھی کیے جاتے ہیں عزیز کے، ایک ہی بات ہے کہ غالب ہو یا طاقتور ہو۔ کس چیز کو مضبوط بناتا ہے روزانہ کی چہل قدمی کا یہ عمل؟ یہ مضبوط بناتا ہے وظیفہ الجہاز المناعی، الجہاز کے معنی ہے نظام، المناعی جو مدافعاتی نظام ہوتا ہے، دونوں کو ملا کر الجہاز المناعی، اور وظیفہ کے معنی کارکردگی۔ تو دیکھیے ایک ساتھ اردو میں پورا ترجمہ، پورا جملہ دیکھیے، مدافعاتی نظام کی کارکردگی کو بہتر بنانا، انہینس یعنی بہتر بنانا، مضبوطی دینا، قوت دینا، کس چیز کو؟ امیون سسٹم فنکشن، امیون سسٹم یعنی مدافعاتی نظام، اس کا جو فنکشن ہے، جو اس کی کارکردگی ہے، اس کو بہتر بنانا۔ تو وظیفہ کا لفظ یہاں دیکھیے، اردو میں وظیفہ یہ لفظ اردو میں بھی مستعمل ہے، لیکن اردو میں اس کے معنی ہوتے ہیں کہ وظیفہ یعنی فلاں کو وظیفہ مل رہا ہے، تو بعض اوقات اسے تنخواہ کے معنی میں بھی استعمال کیا جاتا ہے اس لفظ کو، کہ تنخواہ مل رہی ہے، ماہنامہ وظیفہ یا مشاہرہ بھی جسے کہتے ہیں،
اور اسی طرح وظیفہ جو ہے وہ دعا وغیرہ جو اذکار ہوتے ہیں، وظائف جس کی جمع ہے، یعنی وظیفہ مفرد ہے، وظائف جمع ہے، تو اردو میں اس معنی میں بھی یہ لفظ وظیفہ استعمال کیا جاتا ہے۔ لیکن عربی میں وظیفہ کے معنی ہوتے ہیں کام کرنا، کارکردگی، اور اسی سے موظف کہا جاتا ہے اس شخص کو جو کسی آفس میں، کسی دفتر میں کام کیا کرتا ہو۔ موظف حکومی یعنی سرکاری ملازم، گورنمنٹ سرونٹ۔ تو عربی میں وظیفہ کے معنی ہے کام کرنا۔ اور کون سی کارکردگی کو مضبوط بناتا ہے؟ الجہاز۔ جہاز دیکھیے، ہم نے کہا کہ نظام، اصل میں جہاز کا لفظ عربی میں کسی بھی آلہ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ آلہ، کوئی بھی آلہ، کام کرنے کا آلہ، کوئی بھی ایسی چیز جس سے کوئی کام انجام دیا جا رہا ہو، اسے جہاز کہا جاتا ہے عربی میں۔ اور مثلا یہ کہ آج کل جیسے کوئی بھی ڈیوائس ہوتی ہے، کہ موبائل بھی ایک ڈیوائس ہے، کمپیوٹر بھی ایک ڈیوائس ہے، تو اس کو بھی جہاز کہا جاتا ہے۔ کہ کوئی جملہ اگر لکھا ہو کہ آپ اس چیز کو ریکارڈ کرنا چاہتے ہیں، یا اس چیز کو آپ سیو کرنا چاہتے ہیں اپنی ڈیوائس میں یا USB میں مثلا، تو وہاں بھی جہاز کا لفظ آپ کو ملے گا۔ کہ جہاز میں یعنی وہ آپ کا موبائل ہے، کمپیوٹر ہے، جو کچھ بھی ہے، یا USB میں مثلا۔ تو جہاز کے معنی ہو گئے ایسی کوئی بھی چیز کہ جس سے کوئی کام انجام دیا جاتا ہو۔ اور جہاز ایک بھی لفظ عربی میں، جہاز جیم کے اوپر زبر کے ساتھ، اس کے معنی سامان کے ہوا کرتے ہیں، سامان۔ جیسے قرآن کریم میں سورہ یوسف میں ہے کہ وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ، جب ان کا سامان تیار کر دیا گیا، تو وہاں جہاز جو ہے وہ سامان کے معنی میں۔ اردو میں تو جہاز ہوائی جہاز یا بحری جہاز وہ الگ چیز ہے، سواری کی چیز ہے، لیکن عربی میں جہاز کے معنی سامان، اور اسی سے جہیز بھی ہے۔ اردو میں بھی جہیز لفظ استعمال ہوتا ہے، جو لڑکی کو اس کے والدین دیا کرتے ہیں اس کی شادی کے موقع پر۔ تو یہ جہاز کے بارے میں گفتگو ذرا لمبی ہو گئی، تو خلاصہ یہ کہ الجہاز المناعی، مناعی منع سے یعنی روکنا، کسی چیز کو روکنا، رفع دفع کرنا۔ تو مدافعتی نظام یعنی انسان کے جسم کے اندر قدرتی طور پر اللہ کی طرف سے ایک ایسا نظام ہوتا ہے جو بیماریوں کو رفع دفع کرتا ہے، بیماری لگنے سے روکتا ہے، منع کرتا ہے۔ تو اردو میں مدافعتی نظام، اور عربی میں الجہاز المناعی، اور انگلش میں امیون سسٹم۔ تو اس کے بعد آگے دیکھیے کہ پیدل چہل قدمی روزانہ اگر کوئی کرے گا تو کیا فوائد اسے حاصل ہوں گے؟ تقویت العظام والعضلات والمفاصل، ہڈیوں، پٹھوں اور جوڑوں کو مضبوط کرنا۔ تقویہ یعنی تقویت پہنچانا، قوت پہنچانا، مضبوطی دینا، مضبوط بنانا۔ العظام یہ العظمہ کی جمع ہے، العظمہ یعنی العظمہ۔ العظمہ تو الگ چیز ہے، اس کے معنی ہے عظمت، جیسے اللہ کی عظمت اور کبریائی، وہ ہے العظمہ۔ لیکن یہ العظمہ ہے، العظمہ یعنی ہڈی، اور اس کی جمع ہے العظام۔ اور یہ کہ العضلات، یہ العضلہ کی جمع ہے یعنی پٹھے، اور المفاصل، المفصل کی جمع ہے یعنی جو جوڑ ہوا کرتے ہیں جسم میں۔ انگلش میں دیکھیے کہ strengthening bones, muscles and joints۔ اسٹرینتھ کے معنی ہوتے ہیں طاقت، اس سے strengthening یعنی مضبوط بنانا، طاقت پہنچانا، تقویت پہنچانا۔ کس چیز کو؟ بونس یعنی ہڈیاں، مسلز یعنی جو پٹھے ہوتے ہیں جسم میں، اور جوائنٹس یعنی جوڑ۔ تو اگر کوئی روزانہ چلتا ہے تو چونکہ اس کے جسم میں حرکت ہوتی ہے، تمام جوڑ، پٹھے وغیرہ یہ سب چیزیں چونکہ خوب گردش کرتی ہیں، جنبش کرتی ہیں، حرکت میں آتی ہیں، تو ان تمام چیزوں کی ورزش ہوتی ہے، اور یہ تمام چیزیں گویا کہ انہیں مضبوطی اور بہتری اور طاقت حاصل ہوتی ہے روزانہ پیدل چلنے کی وجہ سے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ بہت بڑا فائدہ ہے کہ انسان کی ہڈیاں مضبوط ہوں، کہ بیٹھے بیٹھے ہڈیاں گویا کہ گلنے لگی، خدا نخواستہ، اور بیٹھے بیٹھے انسان کے جو پٹھے وغیرہ ہیں
اور جو جوڑ ہیں وہ جام ہو جاتے ہیں، جمنے لگتے ہیں، سکڑنے لگتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو اس لیے جب آدمی روز پیدل چلے گا، چہل قدمی کرے گا، تو ان چیزوں میں چونکہ گردش ہوگی، حرکت ہوگی، تو یہ اس کی ہڈیاں، یہ اس کے پٹھے، اس کے مسلز، اور یہ اس کے جوڑ، اس کے جو مفاصل ہیں، مفاصل، جوائنٹس، اور اسی لیے عربی میں کہا جاتا ہے کہ وجع المفاصل، وجع المفاصل یعنی جوڑوں کا درد، جو جوائنٹ پین ہوتا ہے، جوائنٹ پین انگلش میں کہتے ہیں، یعنی جوڑوں کا درد اردو میں، عربی میں وجع المفاصل، وجع کے معنی ہوتے ہیں درد، واو جیم عین، وجع، وجع یعنی درد۔ ویسے درد کو الم بھی کہتے ہیں، لیکن ہر لفظ کا استعمال جو ہے وہ مختلف مواقع پر ہوتا ہے، ایک جگہ نہیں ہوتا تمام الفاظ کا استعمال۔ تو جب درد کی بات کی جائے گی، اس بیماری کی بات کی جائے گی، جوڑوں کا درد، تو وہاں علم المفاصل نہیں کہا جائے گا، بلکہ وجع المفاصل۔ تو جو کوئی روزانہ پیدل چلتا ہو تو ایک فائدہ یہ ہوگا کہ تقویت العظام، اس کے لیے ہڈیوں کی مضبوطی ہوگی، والعضلات اور پٹھوں کی مضبوطی، والمفاصل اور جوڑوں کی مضبوطی، اسٹرینتھننگ یعنی مضبوطی ہوگی، بونز یعنی ہڈیوں کی، مسلز یعنی پٹھوں کی، جوائنٹس یعنی جوڑوں کی۔ تو دیکھیے العظام عربی میں، اردو میں ہڈیاں، انگلش میں بونز، العضلات عربی میں پٹھے، اردو میں پٹھے، اور یہاں عربی میں العضلات، اردو میں پٹھے اور انگلش میں مسلز، المفاصل عربی میں اور اردو میں اس کے لیے جوڑ اور انگلش میں جوائنٹس۔ اس کے علاوہ ایک فائدہ یہ کہ تقلیل دہون الجسمی، جسم کی چربی کو کم کرنا، ریڈیوس باڈی فیٹ، تقلیل یعنی کم کرنا، یہ قلت سے ہے، قلت یعنی کمی، اور کثرت یعنی زیادتی، کثرت زیادتی، اور اس سے تکثیر یعنی زیادہ کرنا، اور قلت یعنی کمی، اس سے تقلیل یعنی کم کرنا۔ کس چیز کو؟ دہون، تیل کو، دہون، دہن کی جمع ہے، دہن کہا جاتا ہے عربی میں تیل کو، آئل، تیل، اور اس کی جمع ہے دہون۔ تو کون سے دہون، کون سے تیل؟ الجسم، جسم کے تیل یعنی چربی، جسم کی چربی کو کم کرنا، ریڈیوس یعنی کم کرنا، باڈی یعنی جسم، فیٹ یعنی چربی، ریڈیوس باڈی فیٹ، یہ چیز یعنی روز پیدل چلنا جو ہے یہ ریڈیوس باڈی فیٹ، جسم کی چربی کو کم کرتی ہے، ریڈیوس کرتی ہے۔ اور ایک فائدہ یہ ہے کہ وہ حرق السعرات الحراریہ، کیلوریز کو جلانا، اینڈ برن کیلوریز۔ یہ سب سے پہلے اس جملے میں حرق، حرق کے معنی جلانا، اسی سے حریق کہا جاتا ہے، اگر کہیں آگ لگ گئی ہے تو اسے عربی میں حریق کہا جاتا ہے، آتش زدگی، آتش زنی جو بھی ہے۔ السعرات، یہ سعرا کی جمع ہے، سعرا کے معنی ہوتے ہیں عربی میں، یہ لفظ جو ہے سعرا، یہ تسعیر سے ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں آگ بھڑکانا، آگ سلگانا یا بھڑکانا، جیسے کہ قرآن میں ہے کہ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، کہ جب جہنم کو بھڑکایا جائے گا، یعنی قیامت کے دن، اللہ سبھی کو محفوظ رکھے جہنم کی آگ سے۔ الحراریہ، یہ دونوں جو ہے السعرات الحراریہ ملا کر یہ کیلوریز کے معنی میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے عربی میں، السعرات الحراریہ، اردو میں کیلوریز، انگلش میں بھی کیلوریز۔ یہ کیلوریز کیا چیز ہوتی ہے؟ یہ انسانی جسم کے اندر جو قوت اور طاقت ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے انسان ہاتھ پاؤں ہلانے کے قابل ہوتا ہے، چلنے پھرنے کے قابل ہوتا ہے، تو یہ جو جسمانی توانائی ہے تو یہ بہت سے حصوں میں ہوتی ہے، تو جو اس کی ایک ایک اکائی ہوتی ہے، ایک ایک یونٹ، تو اس کو کیلوریز کہا جاتا ہے۔ تو انسانی جسم کو طاقت کی ضرورت ہے، کیلوریز کی ضرورت ہے، لیکن اگر وہ کیلوریز ضرورت سے زیادہ ہو جائیں، جتنی طاقت جسم کو مطلوب ہے اس سے اگر بڑھنے لگے وہ طاقت جو ہے، وہ کیلوریز زیادہ ہونے لگے انسانی جسم کی طاقت سے، تو پھر وہ چربی کی شکل میں جسم میں جمع ہوتی ہے، تو جس سے انسانی جسم کو نقصان پہنچتا ہے، اور فائدے کی بجائے پھر یہ ہوتا ہے کہ انسانی جسم کے جو اس کی جو نقل و حرکت ہے، جو اس کی کارکردگی ہے، تو جو یہ چربی ہے یہ اس میں رکاوٹ بنتی ہے۔ تو اگر وہ جلے گی، جو چربی ہے، جو زائد کیلوریز جمع ہو گئی ہیں، کیلوریز زائد، تو یہ پیدل چلنے سے وہ چیزیں جلتی ہیں، یعنی وہ ختم ہو جاتی ہیں، برن یعنی جلنا، جلانا۔ تو یہ جو پیدل چلنا ہے یہ جلاتا ہے کیلوریز کو، برن کے معنی جلانا یا جلنا، وہ جو دیگچی رکھتے ہیں چولہے پر، اوون پر، جہاں سالن پکتا ہے،
تو جہاں سے وہ آگ نکلتی ہے دیگچی کے نیچے اس کو برنر کہا جاتا ہے، کہ پورا ایک چولہا ہے، اوون ہے، لیکن جہاں سے آگ نکل رہی ہے چولہے کے اس حصے کو برنر کہا جاتا ہے، یعنی جلانے والا۔ تو ایک فائدہ یہ ہو گیا کہ جو کیلوریز ہیں وہ جلتی ہیں زیادہ اس سے، یعنی پیدل چلنے سے، وہ بالتالی، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے، وہ بالتالی کے معنی ہے اس طرح، یعنی ایک گفتگو پہلے کی گئی ہے تو اب نتیجہ یہ نکلا کہ اب اس طرح، اب یوں ہوگا۔ تو جیسے کہتے ہیں کہ مثلا یہ کہ وبالتالی، پہلے جملہ دیکھ لیجیے، وبالتالی المساہمۃ فی انقاص الوزن، اس طرح وزن کم کرنے میں معاون ہونا، thus contributing to weight loss، یعنی اگر کوئی آدمی روز پیدل چلتا ہے تو اس کی کیلوریز جلتی ہیں، تو پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے اس کا وزن کم کرنے میں مدد ملتی ہے، کہ کنٹریبیوٹنگ، یعنی یہ چیز گویا کہ معاون ہوتی ہے ٹو ویٹ لاس، ویٹ وزن لاس، اس کو کم کرنا، وزن کو کم کرنا۔ عربی میں المساہمہ یعنی کسی کام میں حصہ لینا، یعنی مددگار شامل ہونا اس میں، مددگار ثابت ہونا، اس میں حصہ لینا۔ انقاص کے معنی یہ نقص، نقصان، نقص یا نقصان کے معنی ہوتے ہیں کمی، کم کرنا، اسی سے انقاص یعنی کم کرنا۔ الوزن، عربی میں بھی وزن، اردو میں بھی وزن، اور انگلش میں ویٹ۔ تو وبالتالی کے لیے ایک چھوٹی سی مثال تاکہ مزید جو ہے بات واضح ہو جائے، کہ مثلا آپ یوں کہتے ہیں عربی میں کہ الطالب اجتہد فی دراستہ کثیرا وبالتالی نجح فی الامتحان، کہ طالب علم نے اپنی پڑھائی میں بہت زیادہ محنت کی تو پھر کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا، وبالتالی نتیجہ یہ ہوا کہ وہ امتحان میں کامیاب ہو گیا۔ تو یوں ایسے مواقع پر وبالتالی کا لفظ استعمال ہوتا ہے، یا مثلا یوں کہا جائے کہ الموظف اجتہد فی عملہ کثیرا، کہ جو موظف ہے وہاں، جو ملازم ہے اپنے دفتر میں، اس نے اپنے کام میں، اپنے دفتری معاملات میں بہت زیادہ محنت کی، تو نتیجہ یہ ہوا وبالتالی، نتیجہ یہ ہوا وبالتالی، یعنی پہلے جو جملے میں بات بیان کی گئی ہے اس کا نتیجہ وہ آگے آئے گا، کہ وبالتالی تفوق علی زملائہ، کہ وہ اپنے دفتری ساتھیوں سے آگے بڑھ گیا، ترقی کر گیا، یا اجتہد کثیرا، بہت اس نے محنت کی دفتر میں، وبالتالی نتیجہ یہ ہوا کہ کیا ہوا، کہ حصل علی الترقیہ، کہ اسے ترقی، اسے پروموشن مل گئی۔ تو وہ بالتالی کے یہ معنی ہوتے ہیں۔ انگلش میں ہم نے دیکھا کہ 10، یا اسی طرح انگلش میں اس معنی کے لیے یا اس مفہوم کو بیان کرنے کے لیے کانسیکوئنٹلی، یہ لفظ بھی عام ہے، کہ دا اسٹوڈنٹ ورک ہارڈ in his study, consequently he stood first in his class، consequently he stood first in his class، کہ اسٹوڈنٹ نے اپنی پڑھائی میں بہت محنت کی تو consequently اس کی اس محنت کا نتیجہ یہ برآمد ہوا کہ he stood first in his class، he got first position، کہ اسے اول پوزیشن جو ہے وہ حاصل ہوئی اپنی کلاس میں باقی ساتھیوں کے مقابلے میں۔ تو ناظرین، آج کی اس ملاقات میں اسی پر اکتفا کرتے ہیں، تاکہ یہ ویڈیو جو ہے یہ ضرورت سے زیادہ طویل نہ ہو جائے، کیونکہ ہمیں آپ سب کا احساس ہے کہ سبھی مصروف ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ ملاقات کے موقع پر نئی ویڈیو کے ہمراہ حاضر ہوں گے، اس وقت تک کے لیے فی امان اللہ، السلام علیکم۔